اپنے غلاموں نو کہہ دے وہ اللہ نے فرمایا اپنے غلاموں نو کہہ دے وہ تو انو مال ملے آئے میرے صدقے ملے آئے تو انو جان ملی ہے میرے صدقے ملی ہے تو انو ایمان ملے آئے میرے صدقے ملے آئے تو انو قرآن ملے آئے میرے صدقے ملے آئے میں توڑے کولوں ایدہ اجر نہیں مانگدا میں توڑے کولوں معاوضہ نہیں مانگدا میں توڑے کولوں ایدہ بدلہ نہیں مانگدا میں بس تو انو حکم دینا میرے قریبیاں نل پیار کریا میرے قریبیاں نل پیار کرے آجے او قریبی پامیں میرے نبی دے صحابہ ہون او قریبی پامیں میرے نبی دے گھر والے ہون او قریبی پامیں میرے نبی دی اولاد ہوئے العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے 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 کی اس میں جان ہے خون رسول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے جس کے لیے یزید جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحاب سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصر کائنات جناب احمد مجتبہ حضرت محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد معزز و محترم علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا اے پاکیزہ پروگرام، اج دی اے پاکیزہ محفل بسلسلہ شہدائے کربلا تواڈی اس مسجد دے اندر، کوٹلی ریت والی دے اندر، ضلع گجرانوالا دے اندر انعقاد پذیر ہے، جدے اندر تسی تے میں احباب حاضر ہاں۔ نہایت ہی شکر گزار ہاں حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد عمیر مجدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے بندہ نا چیز نو حکم دیتا تے میں تواڈی زیارت واسطے حاضر ہویا۔ اللہ رب العزت انہاں دے علم دے اندر، عمل دے اندر اضافہ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا اے حبیب لب کھولو تے مٹھا جے بولو۔ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم، اے حبیب فرما دیو اپنے غلاماں نو کہ اے میرے غلاموں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے کول اپنی رسالت دا اجر نہیں مانگدا، الا المودۃ فی القربى، بس میں تانوں حکم اے دینا وا کہ تسی میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، میرے قریبیاں نال مودت کریا جے، میرے قریبیاں نال پیار کریا جے۔ پتہ چل گیا قرآن نے سانو دسیا ہے کہ اہل بیت نال پیار کرنا، مودت کرنا فرض ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ حضور دی اہل بیت نال مودت کرنی ہے۔ ہن ایک ہوندی ہے محبت تے ایک ہوندی ہے مودت۔ مودت کس چیز دا نام ہے تے محبت کس چیز دا نام ہے؟ مودت اس چیز دا نام ہے کہ جویں مچھلی ہے نا، مچھلی پانی دے اندر ہے، مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے، محبت نہیں۔ مچھلی اگر پانی دے وچوں نکال دیتی جائے تو مچھلی مر جائے گی۔ کی ہوئے گا؟ مر جائے گی۔ مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں بلکہ مودت ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن چ فرمایا کہ حضور دی اہل بیت نال مودت کرنی ہے۔ جس طرح کہ مچھلی پانی چو باہر ہو جائے تو مر جاندی ہے، اسی طرح جس دل دے اندر اہل بیت دی محبت نہیں وہ اپنے آپ نو مردہ تصور کرے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح دی طرح ہے۔ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس بات سے کہ نوح علیہ السلام دے زمانے دے اندر جڑا نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جڑا کشتی دے باہر ہے انہوں سیلاب لے گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح دی طرح ہے، جڑا انہ دی کشتی وچ، انہ دی محبت دی کشتی وچ سوار ہو گیا او کامیاب ہے، او بندہ کامیاب ہے۔ تو حضرات اہل بیت نال محبت کرنا اس ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ اسی ہر اس چیز نال پیار کرنے ہوں جدہ تعلق حضور علیہ السلام دی ذات نال ہے۔ اسی اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہوں جس سبزی نو میرے نبی نے پسند فرمایا ہے۔ میں پڑھا قرآن بھائی جے تسی اوچی ساری آکھو سبحان اللہ، انج نہیں ہاتھ اٹھا کے ذرا آکھو سبحان اللہ۔
یہ میں ہاتھ ایویں نہیں کھڑے کروا رہا کیونکہ میرے کو قرآن دی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ جدو قیامت دے روز زبانہ بند ہو جان گیاں تو ہاتھ بولن گے، تے ہاتھ رب دی بارگاہ چ عرض کرن گے یا اللہ جو کردا رہے نو معافی دے دے، اے جدو تیرے ماہی دا نام آندا رہا ہے اے مینوں اچا کر کے سبحان اللہ کہندا رہا ہے۔ ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے ہاتھ اچا جا کر کے آکو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے حبیب انہوں فرما دیو، اپنے غلاموں نو کہہ دیو، اللہ نے فرمایا اپنے غلاموں نو کہہ دیو تو انہوں مال ملے آئے میرے صدقے ملے آئے، تو انہوں جان ملی ہے میرے صدقے ملی ہے، تو انہوں ایمان ملے آئے میرے صدقے ملے آئے، تو انہوں قرآن ملے آئے میرے صدقے ملے آئے۔ میں تواڈے کولوں اے دا اجر نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں معاوضہ نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں اے دا بدلہ نہیں منگدا، میں بس تانوں حکم دینا میرے قریبیاں نال پیار کریا، میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے۔ او قریبی پاویں میرے نبی دے صحابہ ہون، او قریبی پاویں میرے نبی دے گھر والے ہون، او قریبی پاویں میرے نبی دی اولاد ہوئے، او قریبی پاویں حضور دا جیڑا بھی غلام ہوئے، اسی صحابہ دے بھی نوکراں، حضور دے گھر والیاں دے بھی نوکراں، اولاد دے بھی نوکراں، اسی حضور دی اولاد دے نوکراں تے میاں صاحب فرماندے نے آل اولاد، اے بھائی آل اولاد تیری دا منگتا، میں گنگا زیانی خیر چپاؤ اے محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ اسی ہر اس چیز دے نال پیار کرنے جدا تعلق حضور دی ذات نال ہے۔ تو حضرات میرے نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت نال پیار کرنا ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، اور حضور علیہ السلام دے او پامیں صحاب ہون تے پامیں اولاد ہون، اسی صحابہ دے بھی منن والے ہیں، اولاد دے بھی منن والے ہیں۔ حضور نے فرمایا الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے دی طرح، کسے ایک دی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اصل دے وچ نا سانو حب اہل بیت صحابہ نے دسیا کہ صحابہ نے سانو یہ دسیا ہے کہ اہل بیت نال محبت کس طرح کرنی ہے، اور اہل بیت نے سانو یہ دسیا ہے کہ صحابہ نال کس طرح محبت کرنی ہے۔ کچھ وہ لوگ نے جنہ نے اہل بیت دے نال محبت دا دعویٰ کیتا تے صحابہ نو چھوڑ دیتا، کچھ او نے جنہ نے صحابہ دے نال محبت دا دعویٰ کیتا مگر اہل بیت نو چھوڑ دیتا، مگر سنی ہوئے جڑا حضور دے صحابہ دا بھی غلام ہے، گھر والیاں دا بھی غلام ہے تے اولاد دا بھی غلام ہے۔ انج نہیں بھائی، پہلی دفعہ میں تواڈے اس گاؤں دے اندر حاضر ہویا ہوں، تے انج نہیں بھائی جا کے ذرا تسی میرا ساتھ دیو گے تے انشاءاللہ ماحول بڑا خوبصورت بن جائے گا۔
تو حضرات میرے نبی کریم علیہ السلام آپ دے نال اور آپ دی اہل بیت دے نال آپ دے صحابہ دے نال محبت کرنا بہت ضروری ہے. تو حضور علیہ السلام دے جڑے صحابہ نے انہاں درختاں دے نال بھی پیار کیتا, انہاں درختاں دا بھی ادب کیتا. جڑے درختاں دے تھلے حضور بیٹھے نے ہر اس چیز دا صحابہ نے ادب کیتا, تے صحابہ نے ہر اس چیز دا ادب کیتا جس درخت دے تھلے حضور بیٹھ گئے. کیا صحابہ نو نہیں سی پتا کہ یہ نواسے رسول ہے, یہ نواسے رسول اس محبوب دی زبان چوسا رہا ہے. تو حضرات صحابہ دا عقیدہ تے ایمان نہیں سی, صحابہ دا عقیدہ ایمان نہیں سی کہ حیدر دیاں اے لالا دا حبدار نہیں جیڑا, حیدر دیاں اے لالا دا حبدار نہیں جیڑا, وچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں ادا ویڑا, وچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں ادا ویڑا. تو حضرات صحابہ کرام اہل بیت نال کس طرح محبت کرتے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت دے اندر یمن دے وچوں ایک کپڑا آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ کپڑا تقسیم کیتا, تو جدو آئی نا نواسے رسول دی وادی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھیا کہ اے کپڑا انہاں دے لائق نہیں. تو آپ نے نا یمن دے اندر خط بھیجیا کہ 2 سوٹ جڑے نے نا اعلیٰ قسم دے سین کے بھیجواؤ. تو 2 سوٹ جڑے نے اچھے سلوا کے تے نواسے رسول نو پہنا کے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سامنے کھلار کے تے آپ بڑے خوش ہوئے تے کہنے لگے رب کعبہ دی قسم دل نو نواسے رسول خوشی ہون ہوئی ہے, دل نو خوشی ہون ہوئی ہے. آپ نا ماہانہ تنخواہ مقرر کر رہے, وظیفہ دے رہے, تے آپ نے نا اپنے پتر عبداللہ نو 500 دیتے, تے نواسے رسول نو 1000 درہم دیتے. پتر خلیفے دا سی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر وچ گئے, جدو گھر گئے نا تے عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صاحبزادہ کہنے لگے بابا میں تہاڈا پتر ہاں, خلیفہ وقت دا پتر ہاں, تے حالانکہ میری خدمتاں بھی زیادہ نے اسلام دے اندر, تے تسی حسین نو زیادہ دیتے نے دینار اور منو تھوڑے دیتے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ کیا تیری ماں حسین دی ماں ورگی ہے؟ عرض کی تھی ابا جی نہیں. آپ نے فرمایا تیرا باپ کیا حسین دے باپ ورگا ہے؟ عرض کی تھی ابا جی نہیں. آپ نے فرمایا کیا تیرا نانا حسین دے نانے ورگا ہے؟ عرض کی تھی ابا جی نہیں. آپ نے فرمایا کیا تیری نانی حسین دی نانی ورگی ہے؟ عرض کی تھی ابا جی نہیں. آپ نے فرمایا جو تو تیرا کچھ ہے حسین ورگا نہیں, وظیفہ حسین ورگا تینوں کیویں دے دواں, وظیفہ میں تینوں حسین ورگا کس طرح دے دواں. اس واسطے شاعر کہندے آل نبی دا, آل نبی دا جیڑا غلام سچا
آل نبی دا جیڑا غلام سچا اسے بندے نو رب منظور کردہ صدقے آل نبی دے او رب سجا دکھ سارے زمانے دے دور کردہ ماشاءاللہ پہلے بڑا ذوق تساں وکھایا ہے مگر ہن ٹھلے پہ گئے اہل بیت دا ذکر سنا رہے ہیں آل رسول دا ذکر سنا رہے ہیں آل رسول دا تھوڑا جا ذکر کر کے نا پھر اس بعد اساں کربلا دی دھرتی وال چلنا ہے کیونکہ میں نے حکم سی کہ تھوڑا جا اہل بیت دا ذکر کرنا ہے پھر اس بعد شہداء کربلا دا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت نے ایک دن نا عبداللہ بن عمر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دن کھیل رہے تو حسین کہنے لگے عبداللہ میں نہیں کھیلنا تیرا باپ میرے نانے دا غلام ہے تیرا باپ میرے نانے دا غلام ہے میں تیرا کھیلنا نہیں حضرت عبداللہ بن عمر ہون کر گئے کر جا کے کہنے لگے بابا ابا جان آج حسین نے ایک گل کیتی ہے آپ نے فرمایا کی گل کیتی ہے عبداللہ کہنے لگا کہ گل کیتی ہے کہ تیرا باپ جڑا ہے نا وہ ساڑھے نانے دا غلام ہے آپ نے فرمایا واقعی ہیں جی آکھے ہیں حسین نے عرض کی تھی ہاں با جان اس طرح ہی آکھے ایک روایت چاہتا ہے کہ آپ نے ایک قلم تے برکہ عبداللہ نو دیتا کہ جا لکھوا کے لیا تو دوسری روایت چاہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود چلے تے حسین تے کو لائے تے آکے کہنے لگے حسین جو آکھے یہ نا عبداللہ نو او منو لکھ دے او منو لکھ دے حسین نے لکھ دیتا کہ عمر ساڑھے نانے دا غلام ہے عمر ساڑھا غلام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چٹ لے کے نا تے عبداللہ نو دیتی تے کہنے لگے اے بیٹا اے چٹ جڑی ہے نا میرے کفن دے اندر رکھ دے میرے کفن دے اندر رکھ دے عرض کی تھی بابا جی کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے جدوں قیامت دا دیہڑا آیا ہوئے گا اللہ پوچھے گا عمر کی لے کے آیا ہے عمر نمازہ کنیاں لے کے آیا ہے عمر زکاة کنیاں لے کے آیا ہے عمر سخاوتہ کنیاں لے کے آیا ہے عرض کرا گا یا اللہ نہ انہیں نمازہ لے کے آیا نہ انہیں حج تے زکاة لے کے آیا اللہ پوچھے گا عمر کی لے کے آیا ہے چٹ وخا کے آکھا گا محمد دوتریا کو غلامی دی سند لے کے آیا زندہ آباد زندہ آباد یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساڑھے اسلاف نے ہمیشہ تو اہل بیت نال محبت کیتی ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نا کلاس پڑھا رہے بچیاں نو پڑھا رہے تو جدو استاد پڑھاندا ہوئے نا شاگرداں دی توجہ استاد وال ہوندی ہے تے استاد دی توجہ جڑی ہے شاگرداں وال ہوندی ہے آپ پڑھا رہے پڑھاندے اچانک آپ کھڑے ہو جاندے نے تو پھر بیٹھ جاندے نے پھر کھڑے ہوندے نے پھر بیٹھ جاندے نے پھر کھڑے ہوندے نے پھر بیٹھ جاندے نے کسی نے پوچھا حضور کھڑے ہوندے ہو تو پھر بیٹھ جاندے ہو پھر کھڑے ہوندے ہو تو پھر بیٹھ جاندے ہو وجہ کی ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے او سامنے ویکھو
او بچے کھیل رہے ہیں انہاں وچ ایک سیدہ دا بچہ ہے او بچہ جدوں آندا ہے او دی تعظیم واسطے اٹھ کے کھڑا ہو جانا جدوں اٹھ جاندا ہے پھر بیٹھ جانا پھر جدوں آندا ہے پھر کھڑا ہو جانا حضرات امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سیدہ آدم اس طرح کر رہے ہیں کہ سانو انہاں نے اے دسیا ہے کہ کیڑے منہ نال کیڑے منہ نال گل کراں کس کس دا میں ذکر کراں کیڑے منہ نال اے بھائی گل کراں کس کس دا میں ذکر کراں حیدر دے گرانے دا جی جی یہ بڑا سونا حیدر دے گرانے دا جی جی یہ بڑا سونا تو حضرات اہل بیت دی تسا شان سماعت کی تھی آؤ ہونا شہدائے کربلا دی طرف چلیے 60 ہجری دے اندر یزید تخت نشین ہو گیا بعض روایت دے اندر آندہ ہے کہ 59 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہویا تے 61 ہجری دے اندر یزید تخت نشین ہویا 60 ہجری دے اندر یزید جدوں تخت بیٹھا نا انہیں تخت بیٹھ دیا ہی مدینہ طیبہ دے گورنر نو خط لکھیا کہ 4 بندے ایسے نے حسین بن علی عبد الرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر 4 ایسے جوان نے کہ انہاں کو میری بیعت لے اگر اے بیعت کر دینے تو ٹھیک ہے ورنہ انہاں دا سر اتار کے تو کوفے بھیج